موج میں ہے عرفان کا ساگر، پیر کرم شاہ زندہ باد، فیض مسلسل رحمت داور، پیر کرم شاہ زندہ باد، حسن کرم آئینہ دلوں میں. To start off our first session, I would like to call forward our student, Brother Hashim Mahmood, to start off this session with the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. To do that, so I would like to call upon very, very humbly our sheikh, our guide, our teacher, the one man who is greatly responsible for teaching many of us here as children, many of us as adults, who took us through the systems of Dars-e-Nizami and who implanted into us a massive amount of love for the deen and a massive amount of love for Huzur Ziaul Ummat rahmatullahi ta'ala alayh. And I want you to experience that. So for that I would like to call upon our Shaykh Maulana Abdul Bari Sahib. Nare Takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Amma ba'd, fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا غياث العالمين. إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم من وجهه شمس الضحى من حده بدر الدجى من ذاته نور الہدیٰ من کفہ بحر الہمم. اگر اے نسیم سحر تیرا ہو گزر دیار حجاز میں تو ہماری چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز میں.
کیونکہ نہ کہیں جہاں میں راحت جاں ملی، نہ متاع امن و اما ملی، جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں۔ اور عجب ایک سرور سا چھا گیا، میرے قلب و روح میں سما گیا، میرے آقا جب تیرا نام ناز سے تب تیرا نام ناز سے آ گیا میرے لب پہ جب بھی نماز میں۔ عیش کے رسول سے سرشار، ایمان کی حدت رکھنے والے شمع جمال محبوب کے پروانوں اور اللہ کریم کے مقبول بندے اور اس کے پیارے حبیب و محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب غلام سیدی ضیاء الامت رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً دائماً ابداً الی یوم القیامہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر عشق و محبت رسول کے نور سے اپنے دل و دماغ کو روشن و منور کرنے والوں، دونوں جہاں کی رفعتیں ہیں تیرے انتظار میں، تو سرور کائنات کی پیروی اختیار کر۔ اور یہ جہاں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے چند لمحے، کیونکہ ٹھیک ہے میں ان کا استاد تو ہوں لیکن علمی اعتبار سے یہ سارے احباب مجھ سے بلند و بالا ہیں۔ حقیقتاً حضور ضیاء الامت علیہ رحمت کا ایک ادنا ترین میں جاروب کش ہونے کی حیثیت سے حضور ضیاء الامت علیہ رحمت کے جتنے بھی شاگردان رشید ہیں، علمی اور عملی اعتبار سے میں ان سے بالکل کم ہوں، گویا کہ علمی اور عملی اعتبار سے میں ایک بے مایہ انسان ہوں۔ اور آپ یہاں پہ جتنے تشریف فرما ہے، شاید عمر میں آپ سب سے میں زیادہ ہوں گا، آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، تو چھوٹے ہونے کی حیثیت سے آپ مجھ سے افضل، اعلیٰ اور بلند و بالا ہیں، کیونکہ چھوٹا ہونے کے اعتبار سے آپ نے گناہ کم کیے ہوں گے، میں نے گناہ زیادہ کیے ہوں گے، اس لیے آپ مجھ سے بہتر اور افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور یہ جسارت میں چند لمحے اس لیے کر رہا ہوں، ایک تو اس بزم کے روح رواں تشریف فرما نہیں ہے، تو روح نکل جائے تو باقی جسم ہی رہ جاتا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی وقار ہے، تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، کہ نیک لوگوں کا ذکر، نیک لوگوں کا نام جس جگہ پہ لیا جاتا ہے وہاں پہ خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک بیٹی نے جو پوچھا ہے اس کا جواب بھی اس میں آ جاتا ہے کہ قبروں پہ کیوں جاتے ہو؟ اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں، قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا مصطفیٰ تو اس وقت اس وقت تک اپنے لب لالی کو کھولتا ہی نہیں ہے، اپنی زبان گوہر بار کو جنبش میں لاتا ہی نہیں ہے جب تک میرا حکم نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ حضور جو کچھ فرماتے ہیں اپنی طرف سے نہیں، اپنے پیارے رب کے حکم سے فرماتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے ایمان و جاں کے والی و مختار آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں پہ نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو جہاں وہ تشریف فرما ہوتے ہوں گے وہاں پر اس کی رحمتوں کی کس قدر بھیڑ ہوتی ہوگی۔ اور پھر قرآن مقدس کے اندر خود پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں 5ویں پارے کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو یہ آیت مقدسہ، یہ رب ذوالجلال کا جو حکم ہے یہ مطلق حکم ہے، یہ حضور نبی رحمت کی معاذ اللہ ظاہری زندگی کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ اب بھی یہی حکم ہے کہ رب دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا و جہاں والو، جب تم اپنی جانوں پہ طرح طرح کے ظلم کر بیٹھو، جب تم یہ سمجھو کہ اب بخشش اور نجات کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، تو رب ذوالجلال کعبہ شریف کی بڑی عظمت ہے، بیت اللہ شریف نہیں بھیج رہا،
میدان عرفات کا بڑا مقام ہے، وہاں نہیں بھیج رہا، مقام ابراہیم کے پاس نہیں بھیج رہا، صفا و مروہ کی سعی کے لیے حکم نہیں دے رہا، بلکہ پروردگار عالم فرماتے ہیں جب تم جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اب یہ سمجھو کہ ہماری نجات کا کوئی وہ ذریعہ ہی نہیں ہے، تو کہاں جا آؤ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے مصطفیٰ تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیری چوکھٹ پہ آ جائیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے وہ کیا کریں؟ پہلے اپنے اشک ندامت بہاتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اشک ندامت بہاتے ہوئے مجھ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، لیکن اکیلے اگر وہ معافی مانگتے رہے تو کام نہیں بنے گا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب تک ان کی سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے میرے مصطفیٰ اپنی زبان گوہربار کو جنبش میں نہیں لائیں گے، میری بارگاہ میں سفارش نہیں کریں گے، اس وقت تک اس کا کام نہیں بنے گا۔ جب میرے مصطفیٰ اس کی سفارش فرمائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہاں لام بھی تاکید کے لیے ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں پھر ضرور بر ضرور وہ گناہگار، وہ خطا کار، وہ سیاکار مجھے اپنے محبوب کی بارگاہ میں کیا پائے گا؟ تواب، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ گویا کہ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے رب ذوالجلال کی صفت توابیت کا اگر بلند و بالا اظہار ہوتا ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہوتا ہے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اس کے گناہوں کے دفتر پہ کلمے آپ پھیر دی جائے گی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ آگے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، رحیم ریگولر مسلسل اس پہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں اپنی رحمتوں کو بھی نشاور کروں گا۔ اور دوسرا پھر رحیم کے ایک لفظ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر رب ذوالجلال کا صفاتی نام رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور رحمان وہ ہوتا ہے جس وقت جو مانگا جائے وہ عطا کرے اسے رحمان کہا جاتا ہے، اور رحیم وہ ہوتا ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں دست تمنا دراز نہ کی جائے، اس کی بارگاہ میں اپنے دامن کو نہ پھیلایا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال اپنے لیے بھی رحیم فرما رہے ہیں، اپنے محبوب کے لیے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مصطفیٰ کے لیے بھی وہی لفظ رحیم فرما رہے ہیں، جس طرح کہ کل ہمارے شیخ طریقت فرما رہے تھے کہ صد شکر کے ہستے اللہ کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم، ہمارا رب بھی کریم ہے، ہمارے پیارے رسول بھی کریم ہے، ہم خطاکار ان دو کریموں کے درمیان میں ہیں۔ تو یہاں پہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کو اپنے لیے بھی لفظ رحیم، محبوب کے لیے بھی لفظ رحیم، گویا کہ رحیم کا معنی یہ حدیث پاک کے اندر غالباً اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رحیم وہ ہوتا ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارا رب بھی وہ رب کریم ہے کہ اس سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارے رسول معظم بھی وہ ہے کہ رب کی عطا سے رب ذوالجلال نے انہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اگر رب ان کی بارگاہ میں دست تمنا دراز نہ کیا جائے تو مصطفیٰ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آیت مقدسہ ابتدا میں تو میں کچھ اور بات کرنا چاہتا تھا، باہر کیف ادھر نکل گیا۔ سب سے پہلے تو میں گلشن ضیاء الامت علیہ رحمت کے شگفتہ کلی عزیزہ ماوش رانی کے لیے رب کی بارگاہ میں یہ فریاد و التجا کرتا ہوں۔ بڑے حسین انداز میں کل انہوں نے اپنے موضوع کو نبھایا ہے۔ اللہ کریم گلشن ضیاء الامت کی عظیم اور شگفتہ کلی کو فلک علم و عرفان کا درخشندہ ستارہ بنائے، اور پھر گلشن ضیاء الامت کے مہکتے ہوئے پھولوں نے جس طرح ہمارے مشام جاں کو اپنی مہک و خوشبو سے معطر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس مہک و خوشبو کو سدا بہار بنائے۔ تو ہر کیف میں نے یہ جسارت چند لمحے اس لیے یہاں کی ہے کہ ان فضاؤں ہواؤں کے اندر اللہ کریم اور اس کے پیارے محبوب کے ثناخانوں کی جو لسٹ تیار ہو رہی ہے، شاید اس کے کسی کونے اور گوشے پہ اس گناہگار کا نام بھی آ جائے اور میری اخروی نجات کا وہ ساما بن جائے۔ تو ٹائم بالکل مختصر ہے، کیونکہ اگر اپنے محبوب
ضیاء الامت علیہ رحمت کے ظاہری حسن کی بات کی جائے اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے، باطنی حسن کی بات کی جائے اس کے لیے بھی بہت زیادہ ٹائم چاہیے، آپ کے زندگی کے اثاثہ اور متاع و پونجی ضیاء القرآن کی بات کی جائے اس کے لیے بھی بڑا ٹائم چاہیے، ضیاء النبی کے لیے بات کی جائے اس کے لیے بھی بڑا ٹائم چاہیے، آپ کی اولاد کی فیاضی کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے اس کے لیے بھی بڑا ٹائم چاہیے، آپ کے شاگردان رشید کے مہر و وفا کے بارے میں بھی اگر بات کی جائے اس کے لیے بھی بڑا ٹائم چاہیے۔ آخر میں یہی کہنا پڑے گا کہ میرے دل و جاں کے ترانے بہت ہیں، شب وصل کم ہے، فسانے بہت ہیں۔ بہرکیف حضور ضیاء الامت علیہ رحمت کے ایک ادا سے ہی میں اپنی بات کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ بلڈنگ اور یہ علاقہ جب سے تعمیر ہوا ہے، ہم نے ان سے پوچھا ہے کبھی بھی اس قسم کا فنکشن یہاں نہیں ہوا، کبھی بھی گویا کہ اس کے در و بام، اس کی یہ بسیدہ اینٹیں اور اس کے یہ جتنے بھی اس کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں، یہ اپنے رب کریم اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سننے کے لیے پیاسی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، کائنات مخلوق ساری مخلوق کی جانب محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت ضیاء الامت علیہ رحمت غالباً قبلہ شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا جب میلاد شریف کا وہ جلوس ہم نکلتا تھا تو عموماً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی معیت میں مدینہ رسول سے احد شریف کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں بار بار اپنے گھر اور محبوب کے در کی زیارت سے ہمکنار و سرفراز فرمائے۔ تو آپ جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، خود حضور نبی رحمت اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے غلاموں یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ جبل احد جو ہے نا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ بڑا سنگلاخ پہاڑ ہے، اس کی چوٹائی اس کے پتھر بڑے نوکیلے ہیں، بڑے سخت ہیں، لیکن ھذا جبل احد، یہ جبل احد ہے یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ گویا کہ پتھر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے پیار و محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اینٹیں، اس کا سارا مٹیریل یہ بھی اپنے محبوب کے نام کو سننے کے لیے بے قرار تھا۔ آپ کے یہاں قدم رنجہ فرمانے کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے محبوب کا نام سن کے انہوں نے اپنی تشنگی کا مداوع کیا ہوگا۔ اللہ کریم ہم نے تیرے محبوب کا نام اور تیرا ذکر کر کے یہاں ان پتھروں کو تیری محبت جو پیاس تیری نام سننے کے لیے پیاسے تھے ان کی تشنگی مداوع کیا ہے۔ یقیناً بروز قیامت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ہمیں جب نفسا نفسی کا بازار ہوگا، ہر کوئی پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، آقا دو جہاں اپنے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر کے وہ جام پلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ اس اعتبار سے ہم سب سعادت مند ہیں کہ یہاں ہم آئے، اس وجہ سے ہمارے آنے کی وجہ سے ان در و دیوار نے اپنے رب کا نام بھی سنا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رحمت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی اور آپ کا نام بھی سنا۔ تو اللہ کریم نے یہ ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے، یہ سعادت کوئی کم نہیں ہے۔ بہرکیف باتیں تو کافی ذہن میں تھی لیکن مختصراً عرض کرتا ہوں یہاں آنے کا ہمارا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ عزیز گرامی مرتبہ نے کل بڑے حسین انداز میں گل محمد نے ہمیں پند و نصیحت کی ہیں، تو ہم جب یہاں آئے ہیں جس طرح آئے ہیں اسی طرح ہم واپس نہ لوٹ جائیں، اسی طرح کچھ چینجنگ تبدیلی ہونی چاہیے کہ ہم اب جب واپس جائیں تو پہلے ہم جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے ویسے ہی دروازہ کھول کے داخل ہو جاتے تھے، اب اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں داخل ہونے کا انداز بتایا، اس انداز سے داخل ہونا چاہیے۔ جب گھر میں داخل ہو پہلے اپنا دایاں قدم رائٹ فٹ اندر رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرو، گھر میں کوئی موجود ہو اسے السلام علیکم کہو، اگر گھر میں کوئی موجود نہیں
ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے گھر میں نبی رحمت کی روح مقدس موجود ہوتی ہے. تو آقا دو جہاں فرماتے ہیں جب گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو, اور اس کے بعد سورہ اخلاص کا ورد کر دو. اللہ تعالیٰ تمہاری جو غریبی ہے, تمہاری تو تنگ دستی ہے, اس کو دور فرمائے گا. تو اس انداز سے ہمیں اپنے گھر میں داخل ہونا چاہیے. اسی طرح جب کوئی ہم چیز کھائیں, کوئی چیز پئیں, اس کے کھانے پینے پہلے اگر ہم ویسے ہی وہ اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے, اب اس میں چینجنگ آنی چاہیے. جب ہمیں کوئی چیز لیں, ایک تو ہم رائٹ ہینڈ سے لیں, دوسرا اسے جب کھائیں یا پئیں اس سے پہلے بسم اللہ شریف کا ورد کر لیں. اس کے بعد جب اسے ختم کریں کھانا پینے کے بعد الحمدللہ والشکر للہ, کیونکہ اللہ کی نعمت پر جب شکر ادا کیا جاتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ کریم بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہمیں چھینک آئے الحمدللہ کہنی چاہیے, دوسرے سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے. اسی طرح جتنی بھی نصیحتیں اور بند و نصائح آپ نے سنے ہیں, اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت سے مکنار و سرفراز فرمائے. تو حضور ذی الامت کا مختصراً شاید بشیر صاحب عرض کر رہے تھے, آپ کا مختصراً تعارف یہی ہے کہ قافلہ صحابہ کا بچھڑا ہوا ایک راہی تھا. حضور ذی الامت, حضرت ذی الامت جماعت صحابہ کے پیچھے رہ جانے والے ایک مسافر تھے جو اس زمانے کے اندر بنی نوع انسان کی فلاح, بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں. یہ میں شاگرد ہونے کی وجہ بنیاد پر, غلام ہونے کی بنیاد پر, آپ کا کفش بردار ہونے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا. ایک دفعہ شاید شاہ صاحب وہاں موجود ہوں گے, اسلام آباد کے اندر اس قسم کا فنکشن ہوا تھا. ہمارے مسلک سے نہ تعلق رکھنے والے ایک فرد تھے جنہوں نے اپنی تقریر میں یہ الفاظ کہے تھے. تو گویا کہ حضور ذی الامت ہم کس قدر خوش نصیب ہیں, اس مرد جلیل کے دامن کرم کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے, جسے غیر بھی دوسرے مسلک والے بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, تو اس پیارے انداز کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. تو حضور ذی الامت کی یہ عظمت و رفعت تھی. تصوف کے بارے میں, تصوف کیا ہے سب احباب نے بیان کیا ہے. جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس کے ضمن میں نے جو کچھ تصوف کو سمجھا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں. رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ